بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وفات والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امہ و جدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا فوت ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد محترم کا فوت ہونا، یہ کہاں فوت ہوئے اور کب فوت ہوئے، یہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ ومات ابوہ عبداللہ بن عبد المطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب وہ فوت ہوئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اتی له 28 شہرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 28 مہینے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 28 مہینوں کے تھے کہ جب ان کے والد عبداللہ بن عبد المطلب فوت ہوئے۔ وقال بعضهم، بعض نے لکھا ہے، بعض نے کہا ہے، مات ابوہ وہو ابن سبعۃ اشہر، کہ ان کے والد محترم فوت ہوئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 7 مہینے تھی۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا ہے، مات ابوہ فی دار نابغہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم یہ دار النابغہ میں فوت ہوئے، وہو حمل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ماں کے پیٹ میں تھے۔ وقیل، اور کسی نے کہا ہے، مات بالابواء بین مکہ والمدینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وہ ابواء نامی جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی فوت ہوئی ہے، فرمایا کہ وہاں مکے اور مدینہ کے درمیان میں ابواء نامی مکان میں ہے، وہاں فوت ہوئے۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ دار النابغہ یہ بنی نجار میں سے ایک شخص کا، یعنی اس کا گھر ہے، اس کا علاقہ ہے مدینہ منورہ میں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو قول ہے کہ ابواء میں فوت ہوئے، تو فرمایا کہ اس کو ایک بڑی جماعت نے، حافظ عبد الغنی جو صاحب کتاب ہے، اس سے بڑا تعجب کیا ہے اس بات پر، اور یوں کہا ہے کہ مشہور تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی جو وفات ہوئی ہے یہ دار النابغہ میں مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور اس وقت یہ اپنے ننیال میں تھے، اپنے ماموں کے ساتھ تھے، بنی عبد النجار اور بنی عدی ابن النجار، بنی عبد النجار بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور بنی عدی ابن النجار بھی کہتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ الزبیر بن بکر الزبیری، یہ فرماتے ہیں، توفی عبداللہ بن عبد المطلب بالمدینہ، کہ عبداللہ بن عبد المطلب مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن شہرین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینوں کے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جو سب سے راجح مذہب ہے، اور وہ یہ مذہب ہے کہ جس کو جو جمہور کا بھی مذہب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب اس وقت فوت ہوئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور یہ یتم کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، جنہوں نے اس قول کو ترجیح دی ہے وہ ابن قیم رحمہ اللہ ہے، ابن کثیر ہے، ذہبی ہے، ابن حجر ہے، ابن جوزی ہے، اور یہ سب اعلیٰ درجے کے علماء ہیں، یعنی چھوٹی کے درجے کے علماء ہیں اور مضبوط قسم کے علماء ہیں۔ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
یعنی ان کے والد محترم جب فوت ہوئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس کے بعد پھر وماتت امہ وهو ابن 4 سنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فوت ہوئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی جو فوتگی ہوئی ہے وہ ابوا نامی جگہ میں ہوئی ہے، مکے اور مدینہ کے درمیان میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے یعنی بنی عدی بن نجار سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے ان کی زیارت کے لیے، یعنی باپ کی طرف سے جو ان کے ماموں وغیرہ تھے ان کی طرف گئے تھے اپنے رشتہ داروں کے پاس، تو جب وہاں سے واپس آ رہے تھے کی زیارت سے، یعنی باپ کی جو ماموں تھے ان کے، تو فرمایا کہ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے یہ ان کو لے کر گئی تھی، واپس جب آ رہی تھی تو ابوا نامی جگہ پر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی ان استغفر لأمی، کہ اپنی والدہ کے لیے میں مغفرت مانگو، فلم یأذن لی، اللہ جل جلالہ نے مجھے اجازت نہیں دی، واستأذنتہ ان ازور قبرہا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ جل جلالہ سے اجازت مانگی، اجازت چاہی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر لوں، فأذن لی، پھر اللہ پاک نے مجھے اجازت دے دی۔ اور نسائی کی روایت میں، ابو داود اور نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ اس وقت ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مبارکہ کے قبر کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے اور اپنے ارد گرد دوسرے صحابہ کو بھی رلایا۔ اچھا، جب وہ فوت ہوئی تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کس نے دیا؟ تو لکھا ہے کہ ثم تولی حضانتہ ام ایمن الحبشیہ، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی عورت تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گود دیا، وہ اسمہا برکہ، اور اس کا نام تھا برکہ، وَكَانَ قَدْ وَرِثَهَا صلی اللہ علیہ وسلم من ابیہ، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میراث میں رہ گئی تھی اپنے باپ سے، وقیل من امہ، اور کسی نے کہا ہے کہ یہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئی تھی ان کے والدہ کی طرف سے، وَكَانَتْ بِهِ بَرَّةً رَحِيمَةً، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والی تھی، بہت ان کے اوپر مہربان تھی۔ وَلَمَّا تَزَوَّجَ صلی اللہ علیہ وسلم بِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ خدیجہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اعتقہا، اس ام ایمن کو آزاد کر دیا، وَكَانَ يَصِلُهَا وَيُحْسِنُ إِلَيْهَا وَيَتَلَطَّفُ مَعَهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے، حتیٰ انها كانت تعامله معاملة الام لولدها، حتیٰ کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ کرتی تھی جو ایک والدہ اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے۔ فربما اعطته الطعام فلم یأکلہ، کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا دیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو نہ کھاتے فتسخط لذلک، وہ اس کی وجہ سے پھر وہ ناراض ہو جاتی، ناراضگی کا اظہار کرتی، وتبالغ فی امرہ بالطعام، اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے معاملے میں بڑے مبالغے سے کام لیتی، یعنی ان کا بڑا خیال رکھتی۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے فوت ہونے کے بعد کی بات ہے کہ پھر ان کو جو گود دیا ہے وہ ان کے پاس رہی ہوئی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حبشی عورت تھی، انہوں نے ان کو دیا ہے۔ ومات جدہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فوت ہوئے عبد المطلب، وہ ابن 8 سنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے۔ وقیل ماتت امہ وهو ابن 6 سنین، اور کسی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے۔ تو بہرحال یہ سب باتیں ہیں، زیادہ جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت یعنی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ والدہ جب فوت ہو رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 4 سال تھی۔ ومات جدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہوئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اتذکر موت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کی موت کو یاد کرتے ہو؟ قال نعم، کہنے لگے جی ہاں، انا یومئذ ابن 8 سنین، اس وقت تو میں 8 سال کا تھا۔ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ یبکی خلف سریر عبد المطلب، کہ میں نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عبد المطلب کی چارپائی کے پیچھے رو رہے تھے۔ وحق لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبکی لموتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حق ہے کہ وہ اس کی موت پر روئے۔ فقد كان يجد في كنفه من الرعاية والعناية ما لا يجده ابناء عبد المطلب انفسهم، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں اور ان کے زیر اثر وہ رعایت اور وہ اہتمام ان کو ملتا تھا، اور وہ خیال وہ ان کا رکھتے تھے کہ جو عبد المطلب کے اپنے بیٹوں کو بھی وہ چیزیں، وہ شفقت اور وہ مہربانیاں نہیں ملی تھی عبد المطلب سے۔ فکان یقربہ ویدنیہ، ان کو اپنے قریب کرتے تھے۔ ویدخل علیہ اذا خلا و اذا نام، خلوت کے اوقات میں جب سوئے ہوتے تھے اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے۔ وکان یجلس فی مجلسہ، عبد المطلب چونکہ بڑے سردار تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں بیٹھتے، وعلی فراشی، ان کے بستر پر بیٹھتے۔ تو بہرحال یہ آج کے سبق کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، والد محترم تو وہ نابغہ نامی جگہ میں، دار النابغہ، وہاں فوت ہوئے ہیں، اور یعنی مدینہ منورہ میں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ یہ اس وقت فوت ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی، اور یہ مدینہ منورے سے، اسی جگہ سے جہاں یعنی ان کے والد محترم فوت ہوئے، وہاں سے واپس لوٹ کر مکہ آ رہی تھی، تو راستے میں ابوا نامی جگہ پر یہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور فوت ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ان کی پرورش وہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور خیال جو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے تھے وہ ان کے دادا عبد المطلب رکھتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال عمر ہو گئی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ آج کے سبق کا کچھ مختصر سا خلاصہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ان کو بھیجا ہے، اس مقصد پر کڑا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔